بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل سے گزارش ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں اس عقیدے کے ساتھ کہ آقا کریم صلوات و سلام ہماری اس محفل کو دیکھ بھی رہے ہیں اور حضور نبی علیہ السلام ہمیں سن بھی رہے ہیں. دل و جان سے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس محفل کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کا نور عطا فرمائے. تمام احباب دل و جان سے درود و سلام کا نذرانہ آقا کریم صلوات و سلام کی بارگاہ میں پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. میرے بھائیوں، حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں اہل بیت نے جو قربانیاں پیش کی وہ تا قیامت یاد رکھی جائیں گی، اور میرے محبوب کی اہل بیت نے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنی نسلوں کو قربان کیا اور اس دین کی سربلندی کے لیے تا قیامت دین اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا. اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت. اے نبی کے گھر والوں، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر ممکن برائی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف فرما دے. جب یہ آیت قرآن مجید فرقان حمید میں نازل ہوئی تو لکھا ہے کہ مسلم شریف میں میرے آقا کریم صلوات و سلام نے امام حسن، امام حسین، مولا علی اور حضرت فاطمہ خاتون جنت کو اپنے قریب بلایا اور اپنی کالی کملی والی خوبصورت رحمتوں والی چادر میں ان سب کو داخل فرما لیا. اور پھر آقا کریم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ، یہ میری اہل بیت ہیں، یہ میری اہل بیت ہیں اور میرے خاص ہیں، تو ان سے ہر ممکن برائی کو دور فرما دے اور ان کو خوب پاک صاف فرما دے. اور جب حضور نبی علیہ السلام جیسی پاک زبانوں سے دعاؤں کے کلمات جاری ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. حضور نبی علیہ السلام کی پاک زبانوں سے جب دعاؤں کے کلمات جاری ہوتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ قبولیت کو نیچے بھیج دیتا ہے. میرے محبوب نے دعا کی، اس کی دعا کو قبول فرما. مختصر ٹائم میں قبلہ صاحب تشریف فرمائے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. زیادہ وقت نہیں لوں گا. اللہ کے بہت پیارے ولی ہوئے ہیں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ. کتابوں میں ان کا ذکر بہت لکھا ہوا ہے. لکھا ہے کہ آپ کا جو ماضی تھا وہ پہلے کچھ درست نہیں تھا، کچھ سود کا معاملہ تھا، لیکن اللہ نے پھر ان کو توفیق توبہ دی. انہوں نے اللہ کے ولی کے دستے مبارک پہ توبہ کی اور انہوں نے اللہ کے جو ولی تھے انہوں نے ان کو اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور ذات اس میں تلقین کیا، اس میں ذات اللہ. کیا تلقین کیا؟ اس میں ذات اللہ. حاضرین محفل سے گزارش ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں جب اس محفل میں ہم آئے گئے ہیں تو تمام شرم کو چھوڑ کے اپنے رب کا نام دل و جان سے لیجیے. اب انہوں نے کیا تلقین کیا؟ اس میں ذات اللہ، اور فرمایا کہ حبیب پہلی وقت بڑا گزر گیا، اب اپنے گھر میں بیٹھ اور اللہ اللہ پکار. تمام اسباب کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا. آپ گھر میں بیٹھ گئے، تسبیح لی اور گھر میں بیٹھ گئے اور پھر اس میں ذات شروع کیا اپنے رب کا نام لینا. اللہ 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 اللہ. لکھا ہے کہ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، آپ نے تو صبر شکر کر لیا، لیکن جو آپ کی بی بی صاحبہ تھی وہ تھوڑی سخت مزاج تھی. وہ آ گئی اور کہتی ہیں حبیب کیا تم تسبیح لیے بیٹھے رہتے ہو؟ ہم سے نہیں کھائی جاتی سوکھی مانگی روٹیاں. باہر جاؤ کوئی محنت مزدوری کرو، ہم بھی کوئی ترنے والا کھائیں. لیکن دنا آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی، قرآن پاک، مصلی اور زندگی کی اہم شالی اور جنگل چلے گئے. اب یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ تو بھائی پہلے دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. یہ تو پہلے دعا کرتے ہیں کہ
مصلی ملے، قرآن ملے اور میرا مجھے یار ملے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے تنہائیوں میں اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ آپ جنگل چلے گئے اور پھر وہاں پر مصلی بچھایا اور پھر اپنے رب کا نام لینا شروع کر دیا۔ تمام احباب میرے ساتھ مل کے بولیے اللہ 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 اللہ۔ لکھا ہے کہ ایک دن گزرا، آپ گھر آئے، بی بی صاحبہ نے پوچھا حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا کی۔ تو کہتی ہے کہاں ہیں پھر پیسے، یعنی کہ جو مزدوری کی ہے اس کا اجر کہاں ہے؟ آپ فرمانے لگے میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ اب بیوی نہیں سمجھی کہ یہ مزدوری کس کی کر رہا تھا۔ لکھا ہے کہ دوسرا دن آیا، آپ پھر جنگل چلے گئے اور پھر اپنے رب کا نام لیا اللہ 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 اللہ۔ لکھا ہے کہ دوسرا دن ہوا تو گھر آئے، بی بی نے پوچھا حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا کل سے زیادہ کی۔ تو کہتی ہے کیا ہے مزدوری؟ آپ نے فرمایا سبھی مانگ رہے تھے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ اب بی بی صاحبہ جو تھی وہ غصے میں آ گئی اور کہتی ہے حبیب کل جانا، پہلے ان سے 2 دن کی مزدوری لینا، اگر دے تو ان کا کام کرنا ورنہ جا کے کسی اور کا کام کرنا۔ اب یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں بڑے نرم دل ہوتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے یہ تیر اس کے دل میں کیسے آ کے لگا۔ فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا، اس نے کہہ کیا دیا؟ بھائی کوئی ہے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا جس کو چھوڑ کے کسی اور کے دروازے پر جائیں؟ ایک ہی تو اللہ ہے جو کھلا بھی رہا ہے، جو پلا بھی رہا ہے، جو گناہوں کے بعد بھی سزا نہیں دیتا، بے نمازی کو بھی کھلاتا ہے، اور وہی ہے اللہ۔ فرماتے ہیں جب تیسرا دن ہوا میں دوبارہ جنگل گیا اور پھر اپنے اللہ کے نام کو پکارا، کبھی نوافل، کبھی درود و سلام، کبھی اپنے اللہ کا ذکر، کبھی حضور نبی علیہ السلام کا ذکر۔ جب رات پڑی تو گھر آنے لگا، لیکن اس خیال سے رک گیا کہ 2 دن تو بیوی کو ٹال لیا، آج کیا کہنا ہے؟ ارادہ یہ کیا جب بیوی سو جائے گی تو رات کو جاؤں گا، صبح کی صبح دیکھی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر آنے لگا، رک گیا اور اپنے گھر کے قریب باہر، مفہوم بیان کر رہا ہوں، بیٹھ گیا اور پھر اپنے اللہ کے نام کو پکارنا شروع کر دیا۔ رات گزرتی گئی، پھر سوچا اب جاؤں گا تو بیوی سو گئی ہوگی، صبح کی صبح دیکھی جائے گی۔ فرماتے ہیں میں گھر آیا، لیکن جب گھر کے قریب آیا تو گھر کا سارا منظر ہی بدلا ہوا ہے۔ گھر کے آنگن میں سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتے بڑا حیران ہوا، آج اس فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گیا؟ اور بھائی یہاں تو کئی دن کے فاقے ہیں۔ فرماتے اب جا کے دروازے پر دستک دی تو بیوی نے دروازہ کھولا، دیکھتے ہیں کہ بڑی جو بیوی ہے وہ بڑی خوش ہے اور اس نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں سوال میں نے خود سے کیا، جواب وہ دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی حبیب آپ کس کی مزدوری کر رہے تھے؟ آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے، آپ کا مالک بڑا کریم ہے۔ فرماتے کیا ہوا؟ کہتی ہے بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر میں لے گئی، کہتی ہے آگے خود دیکھ لے کیا نہیں ہوا۔ فرماتے جب میں گھر گیا جس چیز کی کمی تھی ان سبھی کا ڈھیر لگا ہے، ساری چیزیں آئی ہیں، اللہ نے سبھی کچھ بھیجا ہے۔ فرماتے میں رو پڑا تو قربان جاؤں تیری بندہ نوازی پہ، 2 دن تجھے جنگلوں میں بیٹھ کے پکارا اور تو نے اتنا کرم فرما دیا۔ فرماتے جب میں رویا تو بیوی کہنے لگی حبیب روئے نہ، خالی سامان نہیں آیا بلکہ ایک پیغام بھی آیا ہے۔ فرماتے پیغام کون سا آیا ہے؟ اب سمجھ آئے تو سبحان اللہ کی صدا جو ہے بلند کرنا دل سے۔ فرماتے کہ پیغام کون سا آیا ہے؟ بیوی کہنے لگی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا تم کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ تو میرے بھائیوں جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کریم اس کی زندگی میں رنگ لگا دیتا ہے اور اس کو بہت شان عطا فرماتا ہے۔ مختصر وقت میں اہل بیت کی شان بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں بھی آیت نازل فرمائی جس کا میں نے ترجمہ بھی بیان فرمایا۔ امام حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر گزاری، حضور نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر گزاری۔ اور امام حسین اس یزید، اس ظالم کے خلاف نکلے تو کیا وجوہات تھی؟ میرے امام کیوں نکلے تھے؟ 10 محرم الحرام کو نکلنے والا سورج ہمیں ایک پیغام دے کے ڈھل گیا۔ وہ سورج گویا کہ کہہ گیا کہ لوگوں تم نے تو وہ منظر نہیں دیکھا تھا، لیکن میں نے دیکھا تھا کربلا میں جب حسین کا سر کٹا تھا، جب ان کا گھر لوٹا تھا اور جب ان کے خیموں کو آگ لگائی گئی تھی اور ان کے بچوں کو پیاسا رلایا تڑپایا گیا تھا۔ حسین نے نبی کے نام پہ تو اپنی گردن کٹوا دی تھی، آج تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، آج مسجد میں آنے کی ہمیں توفیق حاصل نہیں ہوتی،
آخر ہم اللہ کی محبت میں رونا نہیں جانتے؟ گویا کہ وہ سورج کہہ گیا کہ حسین نے تو نبی کے نام پہ اپنا سر قلم کروا دیا تھا، لیکن آج تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صرف دعوے کرتے ہو، لیکن حقیقی رنگ ہم اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں امام حسین کی زندگی حضور نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر گزری۔ آخر وجوہات کون سی تھی کہ میرے امام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی؟ واقعی ہم نے سنے ہوئے ہیں۔ تو تاریخ کی کتابیں یہ چیخ چیخ کے ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک تو یزید شرابی تھا، دوسرا زانی تھا، بدکاری کرنے والا، اور معاذ اللہ عورتوں کا ناچ دیکھنے والا وہ یزید تھا۔ لہٰذا وہ مسلمانوں کا لیڈر بننے کے قابل نہیں تھا، اس لیے میرے امام اس کے خلاف نکلے۔ میرے امام حسین کی کوئی ذاتی دشمنی یزید کے ساتھ نہیں تھی، کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی، صرف اس کے برے کاموں سے دشمنی تھی۔ اور اگر آج ملت کے جوان میں اور آپ یہ کہیں کہ ہم امام حسین کے عاشق ہیں اور 2-3 دیگیں ان کے نام کی پکائیں، لیکن اگر ہمارے ہی موبائل میں گندگی اور گلاستے ہوں، اگر ہم ہی اپنی جوانیوں کو ناپاک کرتے رہیں اور امام حسین کے حکموں سے دور ہوتے رہیں، مجھے بتائیے کہ ہمارا کردار یزیدی ہوا یا حسینی ہوا؟ اگر یہ کام کرتے ہیں تو ہمارا کردار یزیدی ہوا، اور اگر ہمیں ان چیزوں سے نفرت ہے تو ہمارا کردار حسینی ہوا۔ میرے بھائیوں، ہمیں حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں اپنے کردار کو بھی حسینی بنانا ہے، تاکہ جب ہم امام حسین سے جنت میں ملاقات کریں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ امام حسین کربلا میں جا کے پانی کا بندوبست نہیں کرتے، امام حسین کربلا میں جا کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتے۔ آپ کے بیٹے، آپ کے شہزادے حضرت زین العابدین شدید بیمار تھے، ان کی دوائی کا بندوبست نہیں کیا۔ میرے امام نے کربلا کے میدان میں بندوبست کیا تو پردے کا کیا، اپنی شہزادیوں کے پردے کا کیا، اور یہ بتا دیا ملت کی ماؤں بہنوں، چاہے بازار، چاہے گلی محلہ، شادیوں، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی تمہیں جانا پڑے تو تم پردے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ میرے امام حسین کی تعلیمات ہی حضور نبی علیہ السلام کی محبت ہے۔ امام حسین اپنے گھر میں موجود ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ایک سائل دروازے پر دستک دیتا ہے۔ امام حسین جب نماز سے فارغ ہوئے تو دروازے پر جاتے ہیں، دیکھا ایک واقعی میں سائل موجود ہے جو کہ محتاج بھی ہے اور اس کی مدد کرنا لازم ہے۔ امام حسین نے فوری طور پہ اپنے خادم کو بلایا اور اس سے فرمایا گھر میں اس وقت کتنی رقم موجود ہے؟ خادم کہنے لگا امام گھر میں اس وقت 200 دھرم موجود ہے۔ کتنے دھرم؟ 200 دھرم۔ فرماتے ہیں لے آؤ۔ خادم عرض کرتا ہے امام میری جرت تو نہیں، لیکن وہ رقم اہل بیت کے خرچ کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارا گزارا ہو جائے گا، لیکن اس محتاج کی مدد کرنا ضروری ہے، لے آؤ۔ 200 درہم آئے، میرے امام حسین نے اپنے دستے مبارک سے اس سائل کو عطا فرما دیے، اور ساتھ ارشاد فرمایا یار اس وقت تنگ دستی ہے، تمہاری زیادہ خدمت نہیں کر سکے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صحابی حضرت اسامہ بن زید شدید بیمار ہو جاتے ہیں اور موت سامنے کھڑی ہے۔ میرے امام حسین کو پتہ لگا تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت ان صحابی کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، کتنا بڑا غم ہے، کتنا بڑا غم ہے۔ میرے امام حسین نے فرمایا بھائی کس چیز کا غم ہے؟ کہتے ہیں یار حسین موت سامنے کھڑی ہے، لیکن میں مقروض ہوں، قرض کی عدم ادائیگی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ امام حسین کی سخاوت پر قربان جائیں۔ امام حسین فرماتے ہیں بھائی فکر نہ کرو، آپ کا سارا قرض رسول اللہ کا نواسہ حسین ادا کرے گا، امام حسین ادا کریں گے۔ اور تمام قرض خواہوں کو بلایا اور جتنی رقم بنتی تھی وہ تمام جو رقم تھی وہ عنایت فرما دی۔ امام حسین کی تعلیمات ہی عوام سے محبت ہے، امام حسین کی تعلیمات ہی پردہ ہے۔ اور آج جتنے بھی جوان اس محفل میں بیٹھے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں داڑھی کو ضرور رکھیے، ایک عورت ذات کے لیے داڑھی کو نہ چھوڑیے۔ حضور نبی علیہ السلام اور اللہ کو داڑھی اتنی پسند ہے کہ تمام صحابہ کرام داڑھی والے، تمام اہل بیت داڑھی والے۔ اور بھائی ہم داڑھی کو چھوڑتے ہیں کہ اس نیت سے کہ بھئی اگر ہم نے داڑھی رکھ لی تو رشتہ نہیں ملے گا۔ میں کہتا ہوں رشتہ دینے والے دنیا دار ہے یا اللہ ہے؟ رشتہ دینے والا اللہ ہے۔ جب ہم اس کے محبوب کی سنت کو سجائیں گے تو اللہ ہمارے لیے تمام اسباب کو آسان فرما دے گا۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے ناتش آل نبی تم پر سلام، تم پر لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو حاقہ ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم
ہمیں اس محفل کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جہاں بھول گئے ان سب کو درگزر فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.